نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک ریاستوں کے باہمی جو نوعیت ہے، حایت ہے، اور ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے جو ایرا کی جو ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ڈفرنٹ ایرا ان دا انٹرنیشنل ریلیشن، ان میں سے ایک اہم جو ایرا ہے دیٹ از کالڈ دا پیریڈ آف دا کلونیلزم۔ اب یہاں پر کلونیلزم کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لیے جو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے، اٹ از آلسو کائنڈ آف امپیریلزم although it is differentiated between the between the imperialism and the colonialism۔ تو اگرچہ اس کے اندر ڈفرینشیٹ کانسیپٹ کا تو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ جو نوعیت اور جو نتائج اور اثرات اس کے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمیں ایک ریزیمبلنس نظر آئے گی امپیریلزم کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نوآبادی نظام کو کہ اٹ از بیسڈ آن دا ہیومن انسٹنکٹ، اور کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی یہ ایک جبلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ایسٹ ہے اور اپنی جو پوزیشن ہے اور اپنے جو طاقت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنے کی جو ہے وہ ایک جستجو رکھتا ہے۔ یہی جبلت چونکہ ایک ریاست بھی انسانی ادارہ ہے، لہٰذا اسی جبلت کے تحت جو ہے وہ ریاستیں جو ہے وہ اپنے وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے یا اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے یا اپنے لوگوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے ایک نیا جو ہے وہ ایلیمنٹ یا سورس جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے وہ ایسے علاقوں کا جو ہے وہ ایک ان کا مکتمہ نظر بن جاتا ہے، جس کے حصول کے ذریعے وہ اپنے ان جو اہداف ہے ان کو حاصل کرنے کی ایک جو ان کو تکمیل کرنے کی جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں نوآبادیاتی نظام کو اگر ہم بنیادی طور پر سمجھے کہ دوسرے ریاستوں کے علاقوں پر اپنی جو ہے وہ گورنمنٹ اتھارٹی کے ذریعے جو ہے اس کے مفادات وہاں سے زیادہ حاصل کرنے کی جو جستجو کرنا، دیٹ از کالڈ دا کلونیلزم۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ریاست کلونیلزم کے اگر ہم اصول و ضوابط دیکھیں تو وہاں پر وہ فزیکل جو ہے وہ کیپچر ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پر اس ملک کے لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کا جو تصور ہے وہ قائم رکھا جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک سبجوگیشن کے ایبسولوٹ معنوں میں اندر کلونیلزم کو اختیار نہیں کیا جاتا، وہاں پر ایک ایسی حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہاں کے مقامی آبادی کو جو ہے نظم و نسق کے اندر شریک کر کے جو ہے ان کے اوپر اپنی سوورنٹی یا اپنا حکم چلانے کی جو طاقت ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو یہاں پر عملی طور پر وہ علاقہ ان کا ہوتا ہے اور وہاں پر قانون کلونیل پاور کا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر نظم و نسق کے لحاظ سے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک شراکت داری کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح برصغیر پاک و ہند کی مثال اس کے سامنے ہے کہ جب برطانیہ نے اس علاقے پر اپنا تسلط قائم کیا کلونیلزم کے تصور کے تحت، پھر وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہاں سے جو وسائل کو ایک ذریعہ بنایا اپنے مقامی ترقی و خوشحالی، اپنے لوگوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے، وہاں پر مقامی لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ایسا نظم و نسق تشکیل دیتے چلے گئے کہ جہاں پر انہیں حکومتی معاملات کے اندر جو ہے شرکت کرنے کا جو ہے وہ موقع جو ہے وہ حاصل ہوتا چلا۔ یہاں پہ ونسلو نے ایک بہت خوبصورت جو ایک ٹرمز استعمال کیا ہے اس کلونیلزم کے کانسیپٹ کو وضاحت کے لیے۔ ان کا پرائمری پرپز آف دا کلونیلزم از ٹو ہیو ایک زرخیز زمین کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش۔ اب زرخیز زمین کا جو لفظ ہے وہ ایک بہت وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ زرخیز زمین کا کیا مطلب ہے کہ وہاں سے نیچرل ریسورسز کے جو ہے وہ تصورات زیادہ ہوں، یا وہاں پر جو ہے وہ ایک آبادی کے لحاظ سے جو آپ کو ایک افرادی قوت کی ضرورت ہے وہاں سے آپ کو وہ دستیاب ہو سکے۔ تو اس طرح وہ تمام ریسورسز جو کسی کلونیل پاور کے جو مفادات ہے اس کے تحفظ و فروغ کا ذریعہ بن سکتے ہو، اس کے لیے جو ہے وہ ملک جس پہ وہ اپنا ایک کلونیل سٹرکچر تشکیل دیتی ہے وہ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے زرخیز زمین۔ یعنی کہ زیادہ جو تصور ہے زرخیز زمین کے کون صرف ایگریکلچر پروڈکٹس کے لحاظ سے نہیں بلکہ ملٹی ڈائمینشنل اسپیکٹ کے لحاظ سے، جب کوئی علاقہ جو ہے اس کے لیے بہت سارے معدنیات ہو جائیں یا وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہو جائے یا افرادی قوت ہو جائے یا ان کے لیے ایک مارکیٹ اکانومی کے طور پر بن جائے کہ جس طرح برطانیہ جو ہے وہ ایک انڈسٹریل دور میں داخل ہونے کے نتیجے کے اندر ہندوستان کو جو ہے ایک مارکیٹ کے طور پر جو ہے اپنی ترقی و خوشحالی کا ایک ذریعہ سمجھتا تھا۔ تو یہاں پر وہ زرخیز زمین جو ہے وہ ایک ہمیں وسیع معنی اور مفہوم کے اندر جب وہ استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جا کر وہ مزید جو وضاحت کہتا ہے کہ اس کلونیل سسٹم کے اندر جو ایک
ایک چپکلش جو پیدا کی جاتی ہے، جو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کے درمیان کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے جو ریزننگ ہے یا جو اس کی وجوہات ہے، وہ کسی لاجک اور کے تحت یا کوئی ایک جنگ کے ناگزیر پہلو کے ساتھ وہ عوامل منسلک نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ایسے عوامل بھی ہو سکتے ہیں جو صرف اور صرف جو ایک مفادات کے تصور کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بنیادی جو سوچ اور فکر ہے وہ کسی جنگ و جدل کے اسباب کے نتیجے کے اندر کسی دوسرے ملک کے اوپر اپنی جو ہے وہ حاکمیت کے تصور کو قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ کلونیلزم کا بنیادی جو سوچ اور فکر ہے کہ مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے جو علاقہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک موضوع علاقہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کرنا، دیٹ از کالڈ کلونیلزم۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں دیکھا تو اس بنیاد پہ جب کسی بھی دوسرے ملک کے مفادات کا کوئی دوسرا ملک یا اس کا اپنے مفادات کے تابع کر لیتا ہے یا دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ان کے اپنے وسائل اور ان کے اپنے جو طاقت کے جو ماخذ ہے ان سے محروم کر دیتا ہے، تو اس کو ہم جس سطح کے اوپر بھی دیکھنا چاہے اس کو امپیریلزم کا تو آئینہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس امپیریلزم کو قائم کرنے کے لیے جو میتھڈ ہے اس کی نوعیت کلونیلزم کے اندر اس لحاظ سے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک مقامی جو آبادی ہے اس کی ایگزسٹنس کے ساتھ ان کو ایک حکومت کے اندر جو پاور شیئرنگ کا ایک کانسیپٹ بھی جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دے دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں دیکھا کہ کلونیلزم اگرچہ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں ختم ہو گیا، لیکن یہ کلونیلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر کسی نہ کسی نوعیت کے اندر ہمیں آج بھی اس کی شکلیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ ورلڈ پالیٹکس ورلڈ افیئر کے اندر جو سب سے زیادہ ڈٹرمننگ فیکٹر ہے وہ آپ کی مارکیٹ اکانومی ہے۔ بڑی طاقتیں اپنے ترقی اور خوشحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑی مارکیٹ ہو یا وہ علاقے جہاں پر ان کی اشیاء کے لیے مارکیٹ بنائی جا سکتی ہو، وہاں پر جو ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے اپنی سوچ اور فکر اور ڈپلومیسی کے ذریعے وہاں پر جو ہے وہ ایک فیصلہ سازی کے عمل کے اندر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ وہاں سے فیصلے جو ہے وہ اس ملک کی سوچ اور فکر اور مفادات کے جو ہے وہ تحت جو ہے وہ حاصل کیے جا سکے۔ تو اس طرح جس کو آج کے دور میں ہم ایک نیو کلونیلزم کا جو ہے وہ کانسیپٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو کلونیلزم کے بھی محرکات جو ہے وہ کسی ریاست کے اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کو دینا، اپنے ریاست کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنا، یا اپنے جو مارکیٹ ہے اس کے اشیاء کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ منڈیاں جو ہے وہ تلاش کرنا۔ تو کلونیلزم بیسیکلی جو ہے اٹ از نیو کائنڈ آف دا امپیریلزم، اور اس طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ امپیریلزم ہمیں جو ہے وہ ریاستوں کے بیہیویئر سے مختلف ادوار کے اندر مختلف نوعیت کے نظر آتا ہے۔ تو آج بھی جو کلونیلزم ہے وہ اپنے بیانیوں اور اپنے اقدامات کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر یا اسے ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو کلونیلزم کے کسی بھی کانسیپٹ کو کسی بھی زاویے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے تصور کو ایک ایکسیپٹیبل تصور کے طور پر بھی نہیں لیا جائے، اسے ڈیزائریبل بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، اور اس لیے کہ ایک ایسا عمل جس کے نتیجے کے اندر کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی علاقے کے رہنے والے لوگوں کو ان کے ہی وسائل سے محروم کر کر کوئی دوسرا قوم جو ہے وہ اپنی ترقی و خوشحالی کا اسے ذریعہ بنا لے، یا کسی اپنے علاقے یا لوگوں پر اپنی حکومت قائم کر کے انہیں جو ہے وہ ایک غلامی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دے، تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کی سوورنٹی کا یقینی بات ہے کہ کلونیلزم ہو یا امپیریلزم ہو، جب وہ کسی دوسرے ریاست کے اوپر اپنی ایک حکومت کا تصور قائم کرتا ہے تو وہاں پر اس علاقے کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی ایک پہلو سے جو سب سے زیادہ محروم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ان کے سوورنٹی کے کانسیپٹ ہے، کیونکہ جہاں پر کلونیلزم آ جاتا ہے پھر وہاں پر پالیسی سازی سے لے کر پالیسی کے نفاذ کے لحاظ سے جو الٹیمیٹ ول ہو جاتی ہے وہ کلونیل پاور کی ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگ اگرچہ حکومتی معاملات میں شرکت کا بھی تصور رکھتے ہو، لیکن وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ اس پالیسی کے تابع ہے جو کلونیل طاقت بناتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو کلونیلزم ہے اور سوورنٹی کے وائلیشن کا کوئی بھی معنی و مفہوم جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، اور اس لیے ہم انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر اس کے لیے ایک ان ایکسیپٹیبل پرنسپل کے طور پر لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔